اے خاموشی کی زبان سننے والے مالک، اے اپنی مخلوق کے ہر حال سے ہمہ حال باخبر رہنے والے مولا، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی تو جانتا ہے کہ ہم کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں۔ اے بنانے والے، ہمیں پھر سے بنا، ہم شاید ہم نہیں رہے۔ سب کچھ وہی ہے لیکن سب کچھ بدل سا گیا ہے۔ ہمارا آسمان خوبصورت ہوتا تھا مگر اب وہی آسمان ہمارے سر پر وزن ڈال رہا ہے، پاؤں تلے سے زمین نکلا چاہتی ہے۔ ہم تیرے دیرینہ التفات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی ہے۔ ہم انسان کی محبت سے محروم ہیں۔ انسان کے قریب آئے تو یوں لگتا ہے کہ خطرے کے قریب آ گیا ہے۔ بھائی بھائی کے لیے خوف پیدا کر رہا ہے۔ ہم پر بے یقینی کی وبا نازل ہو چکی ہے۔ ہر آدمی ہر دوسرے آدمی سے ڈر رہا ہے۔ ہم عزم کوہ کن کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم حوصلہ شکن واقعات سے روشناس کرا دیے جاتے ہیں۔ جس قوم کے دل سے علماء اور ادباء کا احترام ختم ہو جائے اس کے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ میرے مولا، تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے میرے مالک، تیرا فضل و کرم چاہیے۔ تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم نے شاید شکر کرنا چھوڑ دیا۔ ہم گلہ اور شکایات کرنے والی قوم بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارا مستقبل محرومی نہ ہو جائے۔ میرے مولا، تیرا اپنا ارشاد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ناشکر گزاریوں سے توبہ، احسان فراموشی سے توبہ۔ میرے آقا، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ ہر احسان سے بڑا احسان یہی احسان ہے۔ ہمیں اپنی اس عنایت کی قدر کرنے کا شعور بخش۔ میرے مالک، تو نے ہمیں اس ملک کی نعمت سے نوازا، یہ صرف تیرے فضل اور تیری شفقت کے سبب سے ممکن ہوا۔ تو نے 10 کروڑ غلام مسلمانوں کو آزادی کا شعور اور آزادی کے حصول کا حوصلہ بخشا۔ میرے اللہ، ہم تیرے سب احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نعمتوں میں اضافہ فرما، ہمیں ایک منزل کے حصول کے لیے آمادہ سفر کر۔ ہم مختلف گروہوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ظالم ہیں، کچھ مظلوم۔ ہم پہ رحم فرما۔ جب محروم اور غریب اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ وہ تیری رحمت سے مایوس ہونے لگے تو وہ وقت امراء کے لیے آغاز عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ یا اللہ، جنہیں دولت دی ہے انہیں سخی بنا، اور جنہیں غریب بنایا انہیں اپنے قریب ترین رکھ۔ اے شفیق و رحیم آقا، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں اس بڑھیا کے انجام سے بچا جس نے محنت شاقہ سے سوت کاتا اور آخر میں اسے الجھا دیا۔ ہمیں رائے گاں محنتوں سے دوچار نہ ہونے دے۔ میرے خدا، ہم پر کسی بیرونی دشمن نے نہیں، اندرونی دشمن نے عذاب ڈالا ہے۔ سفید پوش طبقے کی کمائی
تیری کتاب چھاپنے والوں کے ادارے میں لٹ گئی، فائنانس کمپنیاں غریبوں سے ظلم کر گئیں۔ میرے مولا حالات بہتر فرما، تو تو مسبب الاسباب ہے، سکون کے اسباب پیدا فرما۔ یہ ملک تیرا ہی ہے، تیرے لیے، تیرے نام کی عظمت کے لیے، تیرے ہی فضل سے بننے والا یہ ملک تیرے اور صرف تیرے ہی کرم سے قائم رہ سکتا ہے۔ تو اکابرین ملت کے دلوں کو ہدایت سے منور فرما تاکہ ملت میں وحدت کردار پیدا ہو سکے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم التجا کرتے ہیں، ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما۔ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جب ہمارے اعمال عبرت بن کر ہماری راہ میں کھڑے ہوں گے اور پھر اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یا الہی، تو ہماری منزل کو آسان فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ماضی، اپنے حال اور اپنے مستقبل پر خوش ہونے والی قوم بنا۔ ہمیں وسوسوں سے باہر نکال، ہمیں مغرور اور مایوس ہونے سے بچا۔ ہم مال جمع کرنے والی اور گننے والی قوم بنتے جا رہے ہیں، ہم چھینا جھپٹی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، عافیت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں نہ کوئی مظلوم ہو نہ محروم۔ میرے اللہ، یہ دور کبھی آئے گا؟ تو چاہے تو سب کچھ ممکن ہے میرے مولا۔ تو نے تو حرف کن کہنا ہے اور پھر بدل جائے گا نظام ہستی۔ مولا، اس قوم کو میزان کا محافظ بنا، عدلیہ کا میزان، تجارت کا میزان، سیاست کا میزان۔ یا الہی، ہمیں لیڈروں کی یلغار سے بچا، ہمیں ایک قائد عطا فرما، ایسا قائد جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو۔ ہم اس کی اطاعت کریں تو تیری ہی اطاعت کے حقوق ادا ہوتے رہیں۔ مولا، اس قوم کو میزان کا محافظ بنا، عدلیہ کا میزان، تجارت کا میزان، سیاست کا میزان، علم و تعلیم کا میزان اور امانتوں کی حفاظت کے اداروں کے نظام کا میزان۔ اے مولا، تو بن مانگے دینے والا ہے اور ہم لا علم، یہ بھی نہیں جانتے کہ تجھ سے کیا مانگا جائے۔ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بن مانگے عطا فرما دے، اور جو ہمارے لیے نامناسب ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے میرے مولا۔ یا اللہ، اس قوم کے دن دیانتدارانہ محنت میں گزریں، اس قوم کو رزق حلال سے تعارف کروا، اس کی راتوں کو اپنے ذکر سے آباد رکھ۔ جس قوم سے نالہ نیم شب اٹھ جاتا ہے اس سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے خوف کے علاوہ ہر قسم کے خوف سے آزاد رکھ۔ یا اللہ، آدمی کا آدمی کے دل میں احترام پیدا کر۔ والدین کو اولاد کی گستاخی سے بچا، اولاد کو والدین کی ناراضگی سے بچا۔ ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے بہتر بنا، ہمیں وعدے پورے کرنے والی قوم بنا، ہمیں مخالفین کو معاف کرنے کا حوصلہ عطا فرما، ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی جرأت عطا فرما، اس قوم کو ایک قوم بنا۔ الہی، اپنی توحید کا واسطہ مسلمانوں میں وحدت پیدا فرما،
تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے کی مستحق ہو جائے۔ یا الہی سادہ اور صداقت والی زندگی عطا فرما، اور سب سے بڑی بات تیرے کرم کی انتہا چاہتے ہیں کہ تجھ سے تیرے محبوب کی محبت مانگتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔